تمام مسلمانوں کا، تمام مومنوں کا یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ ہر ایک مسلمان اور ہر ایک مومن کے لیے فرض عین ہے کہ وہ تمام رسولوں پر ایمان لے آئے، تمام انبیاء کرام کو تسلیم کریں، تمام فرشتوں، کتابوں، آخرت، حشر، نشر، قبر، ان تمام باتوں پر ایمان لانا ہمارے لیے فرض عین ہے۔ لیکن پیارے سامعین، پیارے محبین، اس متفقہ عقیدے کو کون مانتا ہے کون نہیں مانتا ہے یہ زیر بحث نہیں ہے، مگر ایک ابھرتا ہوا نام ان کے کروڑوں لاکھوں فالوورز ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر ذاکر نائک۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بہت بڑے فینس ہیں، ان کے بہت ماننے والے ہیں، ان کو فالو کرنے والے ہیں، ان کو بہت لوگ ذوق و شوق سے سنتے ہیں، لمبی بھیڑ رہتی ہے، کافی تعداد میں لوگ ان کو سننے کے لیے ان کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ سوالات کے لائیو جوابات دیتے ہیں۔ مگر پیارے سامعین، پیارے ناظرین، میں آپ حضرات پر یہ بات واضح کر دوں، وہ ڈاکٹر ہیں، لیکن یہ کوئی بہت بڑے مولانا نہیں ہے، کوئی محدث نہیں ہے، کوئی مفتی نہیں ہے، اور آئے دن یہ سوالات کے جوابات دیتے رہتے ہیں۔ اگر وہ دوسرے مذاہب کے حوالے سے مذہب اسلام کی برتری پر بات کریں، جیسے گیتا ہے، پران ہے، وید ہے، ان کتابوں میں ان کا مطالعہ اچھا خاصا ہے، اس حوالے سے بات آپ ان کی سن سکتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ان کی بات ہرگز آپ آنکھ بند کر کے نہیں مان سکتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود ان کا ہم عقیدہ عقائد میں بالکل متفق ہے، تھوڑے بہت عمل میں الگ اختلاف ہو سکتا ہے عملی طور پر، مگر عقیدہ سیم دونوں کا ایک ہے۔ ایک نام آتا ہے مفتی عبدالوحید قریشی دیوبندی حنفی۔ آپ سب سے پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں ان کی زبانی ملاحظہ کیجئے کہ وہ دیوبندی صاحب ان کے بارے میں کیا کر رہے ہیں۔ دونوں کا عقیدہ ایک ہے، اللہ و رسول کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، حشر نشر کے بارے میں عقیدہ دونوں کا ایک ہے۔ اس کے باوجود اتنا بڑا فیمس آدمی، کروڑوں ان کے فالوورز، مگر عبدالوحید قریشی صاحب ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، آپ خود اپنی سماعتوں سے ملاحظہ کر لیں۔ میرے بھائی، ڈاکٹر ذاکر نائک ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی نہیں، MBBS۔ انہوں نے یہی کام کرنا تھا، لیکن وہ بیٹھ گئے ہیں مسئلے چیک کرنے۔ اگر آپ ان کی بات ماننا چاہتے ہیں، غیر مذہب پہ ان کو مطالعہ ہے، وہاں پر جا کر آپ ان سے پوچھ لیجئے، نو پرابلم۔ لیکن جب اسلام کے بارے میں وہ کوئی رائے دیں تو اہل حق علماء کرام سے ان کے بارے میں پوچھ لیا کریں، کیونکہ وہ مسئلے بالکل غلط بتاتے ہیں، فتوے ان کے غلط ہیں، بعض جگہ تو بالکل نامناسب اور گستاخی کے درجے تک باتیں موجود ہیں۔ نمبر 1، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ایک بار انہوں نے ذکر کیا اور کہا حضرت عمر کے فتوے کو ہم چیک کریں گے، قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا تو لیں گے ورنہ چھوڑ دیں گے۔ ہم نے کہا حضرت عمر علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین میں داخل ہیں۔ ذاکر نائک کی حیثیت کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فتوے کو چیک کرے، آج کے بندے کا کام ہے۔ اسی طرح ایک جگہ پہ جا کر وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جنگیں، یعنی کہ وہ مارکہ کربلا کے بارے میں ایک لفظ کہتے ہوئے کہتے ہیں that is a political fight، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا یہ قبائلی جنگ ہے؟ نعوذ باللہ، یہ 2 شہزادوں کی جنگ ہے۔ یزید کے لیے بہت اچھے الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں، یزیدی ہے، ہم حسینی ہیں، اس لیے تھوڑا سمجھ کر استعمال کیا کرو۔ اور اس کا نظریہ یہ ہے کہ جنت میں مردوں کو عورتیں ملے گی جنہیں حورا کہتے ہیں، اور ہماری عورتوں کو جنت کا بنا ہوا مرد ملے گا جسے حورا کہتے ہیں۔ ہمارے مردوں کو جنت کی بنی ہوئی حور ملے گی اور عورتوں کو جنت کا بنا ہوا مرد ملے گا۔ آپ دیکھ لیں اسلام میں حقوق نسواں صفحہ 58 ان کا باقاعدہ نظریہ موجود ہے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بیویوں کو جنت میں جا کر کوئی مرد ملے گا، جو کہہ رہا ہے اس کی بیوی کو ملے گا، ہماری بیویوں کو تو ہم خود ملیں گے۔ کیسے عنوانات کی بات کر رہا ہے؟ اور ان کے نزدیک تو پتہ نہیں مینڈک تک ساری چیزیں حلال ہیں۔ اس دن مجھے ایک ذاکر نائک سے متاثر پروفیسر ملے، ہاں جی مولویوں کو ذاکر نائک سے کیا پھڈا ہے؟ میں نے کہا جی مولویوں کا نہیں ہے، بات ایک ہی ہے، جب آپ حلال کا لیبل لگا کر حرام بیچو گے تو علماء کو اعتراض ہوگا۔ آپ جب مسئلہ دین کا نام لے کر پھیلاتے ہیں اور اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے فیصلے کے خلاف جملہ کہیں گے تو علماء اس پر آبجیکشن کریں گے۔ میں نے اسے کہا آپ ذاکر نائک کو پسند کرتے ہیں؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا آپ کل میرے پاس ناشتہ کر لیں، تو کہتے ہیں کیا کھلاؤ گے؟ میں نے کہا مینڈک فرائی کر کے کھلاؤں گا، فراگ روسٹ۔
کہتے وہ کیوں؟ میں نے کہا ذاکر نائک نے کہا یہ مجھے پسند ہے، بالکل حلال ہے، جائز ہے۔ تو آپ نے سماعت کر لیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک آنکھ بند کر کے ان کی باتوں کو، جب دینی بات ہو، حلال حرام جائز ناجائز قرآن حدیث، ان میٹر میں جب وہ گفتگو کریں تو آپ آنکھ بند کر کے ان کی باتوں کو مان مت لیجیے، بلکہ آپ تحقیق کریں، علماء سے پوچھ لیں۔ اور انہوں نے صحیح کہا، اور صحیح بات جو بھی کہے تسلیم کرنی چاہیے، ماننی چاہیے۔ میں داد دیتا ہوں اور ان کی بات کو مانتا ہوں کہ انہوں نے جو ایک حقیقت کو ظاہر کی ہے یہ بالکل صحیح ہے، اور بات 100% صحیح ہے کہ یہ قرآن سے نابلد، حدیث سے نا آشنا، مگر بہت بڑے علامہ بنے پھرتے ہیں۔ میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے آمنے سامنے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اور شریعت کے حوالے سے، عربی زبان میں ہو یا اردو زبان میں ہو، مگر انہی سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کے واسطے ان کے علاوہ کوئی دوسرا بھائی زحمت نہ اٹھائیں، ڈائریکٹ انہی سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ دین کتنا سمجھتے ہیں، قرآن و حدیث کتنا سمجھتے ہیں۔ وہ انگریزی اچھی جانتے ہیں۔ اس کے بعد تقابل ادیان کے حوالے سے وید، گیتا، پران، اس طرح غیروں کی کتابوں کا خاصا انہوں نے مطالعہ کیا ہوگا، اور ہر مطالعہ ان کا صحیح ہے یہ میں تو نہیں کہہ سکتا، مگر غلط ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ ہاں، غیروں کی کتابوں کا انہوں نے خاصا مطالعہ کیا ہے، اس بارے میں آپ ان کی بات سن سکتے ہیں۔ لیکن جب بات دین کی ہو، حلال و حرام کی ہو، جائز ناجائز کی ہو، تو آنکھ بند کر کے آپ ان کی باتوں کو ہرگز نہ سنیں، کیونکہ یہ بہت بڑا گمراہ اور گمراہ گر ہے۔ پیارے سامعین، پیارے ناظرین، آئیے دیکھیے، ان کی اردو تو ماشاءاللہ آپ سنتے ہی ہوں گے، مگر یہ بولتے بولتے ایک جگہ کیا بول گئے کہ آج کے زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ جب اس بات کو ان کے ماننے والے اور ان کے فالوورز کو جب دکھائی اور سنائی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا وہ نہیں بول رہے ہیں، وہ ایسا بول رہے ہیں کہ مانگنا حرام ہے۔ تو آپ غور سے سنیے وہ کہہ کیا رہے ہیں۔ اچھا چلیے مان لیتے ہیں کہ سبقت لسانی کی بنیاد پر آپ کہنا کچھ اور چاہ رہے تھے، زبان سے کچھ اور نکل گئی بات، تو آپ کو تو کم سے کم یہ صفائی دینی چاہیے کہ چلو بھائی، ہو سکتا ہے کہ میں بھی ایک انسان ہوں، اگر میری زبان سے سبقت لسانی کی بنا پر اگر میں مانگنے کی بجائے ماننے کا لفظ استعمال کر لیا ہوں تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں، مگر انہوں نے رجوع نہیں کیا، اڑے رہے اور کہتے ہیں کہ نہیں ایسا انہوں نے نہیں کہا تھا۔ آپ خود ہی سماعت کیجئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے، باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے۔ جو شخص مر چکا ہے ہم انہیں عزت کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، لیکن ان کی پوجا نہیں کرتے، ان کی عبادت نہیں کرتے۔ عبادت صرف اللہ کی ہے۔ آئیے، قرآن مقدس فرماتا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 12 میں رب عز و جل فرماتا ہے، اس آیت نمبر 12 میں ایک کلمہ مقدسہ ہے، ایک جملہ مقدسہ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، میرے تمام رسولوں کو مانو، ایمان لاؤ اور ان کی عزت کرو، ادب و احترام کرو۔ ان کو ماننا بھی ہے، ان کا ادب و احترام کرنا ہے، سب کا ادب و احترام کرنا ہے، تمام نبیوں کا، تمام رسولوں کا، اور ہر ایک پر ایمان بھی لانا ہے کہ وہ سارے کے سارے اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ماننے کی بات کہہ رہے ہیں آپ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، پہلے آپ قرآن پڑھیں اور اچھے پڑھانے سمجھانے والوں سے قرآن پڑھیں، سمجھیں، اچھے سمجھنے والوں سے حدیث سمجھیں، پھر آپ حدیث سمجھائیں۔ جناب والا ڈاکٹر ذاکر نائک، آپ آنکھ بند کر کے ان کو فالو ہرگز نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی رائے کے مطابق کئی ایک آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس بندے نے جو رائے رکھی، ایسا نہیں کہ ان کے رائے کے مطابق آیت نازل ہوئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ جو نازل فرمانے والا تھا اسی کے مطابق ان کی رائے بن گئی۔ تو اب چونکہ ظاہر کے حساب سے بات کہی جاتی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے رائے کے مطابق کئی ایک آیت نازل ہوئی۔ اگر میرے بعد کسی نئے نبی کے آنے کا امکان ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتے۔ اس سے بڑھ کر عمر بن خطاب کی شان سمجھنے کے لیے آپ کو اور کیا چاہیے؟ تو یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے۔ ان کی شان بیان کرنے کے لیے میں آج کا ٹاپک نہیں لیا ہوں، ضمنی طور پر بات آ گئی تو بتا رہا ہوں۔ تو ان کی اتنی بڑی شان ہے کہ ان کی رائے کے مطابق قرآنی آیتیں نازل ہوں۔ نبی فرمائیں کہ میرے بعد اگر کسی نبی کا آنا ممکن ہو تو عمر بن خطاب نبی ہوتے۔
मगर उसी उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से एक पूछने वाले ने डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछा, डॉक्टर साहब 20 रकात तरावी के हवाले से हज़रत उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये फरमान है, नेमत हाज़िहिल बिदअह, ये अच्छी बिदअत है 20 रकात तरावी की नमाज, तो आप क्या करें इस बारे में? तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में गौर करना पड़ेगा। सुन रहे हैं, इस चौगत को सुन रहे हैं, इस जाहिल बिल्ला, इस जाहिल बिल शरिया को सुन रहे हैं। आप उनके वीडियो क्लिप को देखेंगे तो आपको समझ में आएगी बात कि उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु की बात भी हदीस है, उनकी खामोशी भी हदीस है। उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये कायम फरमा दिया कि ये 20 रकात नमाज पढ़ना ये बहुत अच्छी बिदअत है। तो उमर इब्न खत्ताब की इस बात पर डॉक्टर जाकिर नाइक कह रहे हैं कि इस पर हमें गौर करना पड़ेगा, गौर करने के बाद फिर कुछ हम कह सकते हैं। उमर इब्न खत्ताब की हदीस पर, उमर इब्न खत्ताब की बात पर डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे जाहिल बिल्ला, जाहिल बिल शरिया गौर व फिक्र करने की बात कर रहे हैं, वही डॉक्टर जाकिर नाइक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह रहे हैं क्या कि आज के ज़माने में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है। आप हज़ारों तावील कीजिए, जब आप बात सरीह कह रहे हैं, क्लियर कट बात जब होगी, जब बात सरीह होगी तो सरीह बात में कोई तावील कबूल नहीं की जाएगी। आपने ऐसा कहा है। तो जिस आदमी को इतना भी होश नहीं हो कि आसान सी उर्दू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है कहकर उसकी वो तावील करने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं कि हमने गलत बोला है, सबकत लिसानी की बिना पर बात गलत हो गई है, तस्लीम कर ले, तौबा कर ले, नहीं, बल्कि अपनी बातों पर अड़े हैं कि उन्होंने जो कहा है वह सही कहा है। अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने बगैर तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि कलमा शहादा, कलमा तय्यबा जब आप अदा करेंगे तो अदा के एतबार से तो सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह अदा होगा, मगर जब बात मानने की आएगी तो चूंकि इसका मुखबिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, तो जो मुखबिर है, खबर देने वाले हैं, तो किसी खबर की जब आप तस्दीक करोगे तो उस तस्दीक से पहले मुखबिर को मानना पड़ेगा कि वो हक है, वो सही है। तो जब तक आप खबर देने वाले को हक सच नहीं मानेंगे तो फिर जिसकी खबर दी जा रही है उसका मानना आपका काबिल कबूल नहीं होगा। तो यहाँ तलफ़ुज़ और अदायगी के लिहाज से कलमा में तो पहला कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मगर मानने के एतबार से, मानवी एतबार से ये मोहम्मद रसूलुल्लाह को आपको पहले मानना होगा। जब तक इसकी तस्दीक आपकी नहीं होगी तो रब तबारक व तआला की वहदानियत की तस्दीक काबिल कबूल नहीं होगी। और सिर्फ दुनिया ही में नहीं, कब्र में जो असल जांच होगी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने की ही जांच होगी कि उनको माना था कि नहीं, उन पर ईमान लाया था कि नहीं। आइए मैं आपको एक रिवायत पढ़ के सुना देता हूँ। ये मिशकात शरीफ है और बाबो इस्बात अज़ाबिल क़ब्र है। इसके अंदर मैं सिर्फ एक मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत सुनाता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने की बात किस कदर अहम है कि उनको माने बगैर ना दुनिया में ईमान कबूल, ना उनको माने बगैर कब्र में तुम्हारा मोमिन होना साबित। और कब्र में जो 3 सवालात होंगे, 3 सवालात में जो आखिरी सवाल है, जब आप अहादीस का, तशरीहात का, तफसीरात का, फ़ुक़हा का जब आप मुताला करेंगे तो नतीजा ये निकलेगा कि आखिरी सवाल ही ये कंपलसरी सवाल है और असल पूछना आखिरी सवाल ही मकसद है। और जो 2 सवालात पूछने हैं वो माबिल इम्तियाज़ के लिए पूछा जाएगा, वरना हकीकत यह है कि आखिरी सवाल ही असल है और कंपलसरी है। तो क्या है? ये मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। हदीस नंबर मिशकात शरीफ की हदीस नंबर 118 है और बाब के तहत हदीस नंबर 2 है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। अनस क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल अब्दा इज़ा वदिया फ़ी क़ब्रिही व तवल्ला अन्हु असहाबुहु। इबारत भी पढ़ता जाऊँ और तर्जमा भी करता चलूँ। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि बिलाशुबह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक बंदे को जब कब्र में रख दिया जाता है उसके साथी वापस होते हैं, इज़ा वदिया फ़ी क़ब्रिही व तवल्ला अन्हु असहाबुहु, और उनके साथी वापस हो जाते हैं। इन्नहु ला यस्मउ क़ुरआन आलिहिम, तो बिलाशुबह उनके जूतों की आवाज़ को सुनता है। ये मुर्दा, ये मरहूम किसकी आवाज़ को सुनता है? उनके साथियों की जूतों की आवाज़ को सुनता है। आताहु मलकान फ़युक़िदानिही फ़यक़ूलान, उसके बाद उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं, उसके पास मय्यत के पास 2 फरिश्ते तशरीफ़ लाते हैं। फ़युक़िदानिही, और फिर वो दोनों फरिश्ते इस मय्यत को बिठाते हैं। फ़यक़ूलान मा कुन्ता तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, और फिर वो दोनों फरिश्ते पूछते हैं, उससे मालूम करते हैं कि ऐ बंदा बता
اے اللہ کے بندے بتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ ان کو مانتا تھا کہ نہیں مانتا تھا؟ ان پر ایمان لایا تھا کہ نہیں لایا تھا؟ ما کنت تقول فی هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاما المؤمن فیقول اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ. تو جو پکا مومن بندہ ہے، صحیح معنی میں مسلمان ہو کر کے انتقال کیا ہے، مومن ہو کر کے انتقال کیا ہے، تو پھر وہ مومن بندہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے. یعنی میں مانتا تھا کہ وہ اللہ کے رسول، میں مانتا تھا وہ آپ آخری نبی خاتم النبیین، ہم مانتے تھے اس بات کو دنیا میں رہ کر کے. فَيُقَالُ لَهُ انظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ. تب اس سے فرشتے کہتے ہیں، اس وقت کہیں گے فرشتے، فَيُقَالُ لَهُ، تو اس سے کہا جائے گا، یعنی اس میت سے کہا جائے گا انظر الی مقعدک من النار، تم اپنا ٹھکانہ یہ جہنم کو دیکھ لو، اپنا ٹھکانہ دوزخ میں دیکھ لو. قد ابدأ لک اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کے ٹھکانے سے تبدیل فرما دیا ہے. فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ. اب رہا منافق اور کافر، کھلم کھلا کافر. اور منافق ظاہر میں تو مسلمان مگر اندر کفر چھپا ہوا ہے. فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ. ان دونوں سے بھی پوچھا جائے گا، ان سے کافر، کھلم کھلا کافر سے بھی، اور یہ اوپر کا مسلمان اندر کا کافر منافق جس کو کہتے ہیں، کہا جائے گا ما كنت تقول في هذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تم کیا کہتے تھے دنیا میں؟ تم مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے جیسا ماننا چاہیے تھا؟ فیقول، تو کہے گا کافر بھی اور منافق بھی، لا ادری، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا. کنتو اقول ما یقول الناس، کہے گا کہ میں تو نہیں جانتا، البتہ میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، اوپر سے جو لوگ کہتے تھے ویسے ہی میں بھی کہتا تھا. فیقال له لا دریت ولا تلیت، اس سے پھر کہا جائے گا نہ تو تو نے جانا اور نہ پڑھا، نہ تو تم نے جانا نہ تو پڑھا، نہ ان کو جاننے کی کوشش کی نہ ان کو پڑھنے کی کوشش کی. پھر کیا ہوگا؟ وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ، اس وقت اس کو لوہے کے کوڑے سے ضرب لگائی جائے گی، لوہے کی مار پڑے گی اس وقت اس پر. ضَرَبَةً فَيَصِيحَ صَيْحَةً، اور ایسی مار پڑے گی، اس طرح کی سخت مار پڑے گی لوہے کی جس کی وجہ سے چیخ نکل جائے گی. يَسْمَعُهَا مَن يَلِيهِ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ، اور یہ وہ آواز ہوگی کہ جس آواز کو انسان نہیں سن پائیں گے، جنات بھی نہیں سن پائیں گے، باقی سارے کے سارے سنیں گے. دنیا میں جتنی مخلوقات ہے، جانور، چرندے، پرندے، وحوش و طیور، سارے کے سارے اس آواز کو، اس چیخنے کی آواز کو سنیں گے. محترم پیارے سامعین، پیارے ناظرین، حدیث پاک کے اندر آپ نے کیا دیکھا کہ یہاں پر آخری جو سوال ہے اسی سوال کا ذکر کیا، اور صاحب مشکات کہتے ہیں متفق علیہ. اس حدیث پر امام بخاری اور امام مسلم کا اتفاق ہے. ان دونوں حضرات نے بھی، شیخین فی الحدیث نے بھی، اس روایت کو اپنی پاکیزہ کتاب حدیث بخاری اور مسلم میں جگہ دی ہے. میرے بھائیوں، میرے دوستو، تو آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی اور قبر میں تو کمپلسری ان کو مانا تھا کہ نہیں مانا تھا، یہ ضرور آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کی جانچ پڑتال ہوگی کہ آپ نے ان کو مانا تھا نہیں. مگر یہ ڈاکٹر ذاکر نائک نہیں، یہ ذوکر نائک صاحب کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. اللہ رب قدیر ہم تمام مسلمانوں کو ایسے ہی حضور اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے، سمجھنے، ماننے، ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسا قرآن کا حکم ہے، جیسا احادیث طیبہ میں حکم ملتا ہے، صحابہ کی زندگی میں جو ہم کو طریقے ملتے ہیں، تابعین نے جو ہمیں اصول دیے ہیں، تب تابعین نے، ائمہ مجتہدین نے، کل اولیاء کاملین نے، علماء ربانیین نے ہمیں جو طریقے اور جو ہمیں ادب سکھایا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، ادب و احترام کرنے کا، اللہ عز و جل ہمیں بھی اسی طرح ماننے اور ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.